بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک دادا ہے، اس کے سارے پوتیاں پوتے پورے اہل خانہ نواسیاں نواسے وہ اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے. وہ فریاد کناں ہے، نوحہ کناں ہے، داد رسی مانگتا ہے صرف اپنے شہید بچوں سے. اور داد رسی کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تمہاری حاضری ہوگی تو شہیدوں میری طرف سے یہ شکایت پیش کرنا کہ جب غزہ میں ہمارے جسموں کے پرخچے اڑائے جا رہے تھے تو اس وقت حضور آپ کی امت خاموش تھی. مجھے خیال آیا کہ پھر میں بھی مجرم ہوں، ہم سارے مجرم ہیں. پھر خیال آیا کہ نیشن سٹیٹس ہیں، ہم میں سے کروڑوں لوگ غزہ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے جان جانے آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یقیناً ہیں. لیکن وہ کیا کرے؟ نیشن سٹیٹ کے بارڈرز ہیں، امیگریشن ہے، ویزا ہے، ریاستیں ہیں. لیکن کچھ لوگ فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں ان کی ذمہ داری اور ہے. اگرچہ سعودی عرب میں بڑی جرت کے ساتھ کچھ لوگ بولے، میں ایک ویڈیو آپ سے شیئر بھی کروں گا، جو ایک انٹر پارلیمنٹری ان کی یونین ہے اس میں بھی بولے، اور جو ایک سمٹ کی تھی MBS نے، محمد بن سلمان جس کو پرائم منسٹر ہیں جو سعودی عرب کے، انہوں نے بھی. لیکن اس سے کچھ بڑے بھی کام ہیں. امت جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. آئے میں آپ کو ایک عرب ملک میں لے کے چلتا ہوں اور پھر میں تبصرہ کروں گا کہ ہمارے ان لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے اور کس طرح سے سلایا، بہلایا، پھسلایا اور ٹہلایا جا رہا ہے. پہلے ذرا دیکھیے گا، یہ ویڈیو کسی نے MHO نے بنائی ہے. Rocks like this that are thrown at Israelis in their cars and on buses every single day. Members of the council, would you consider it a terror attack if a rock like this was thrown at your car while driving with your children? This is exactly the kind of attack that claimed the life of 4-year-old Adele Beaton and others. What would you do, honorable delegate? ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہمارے حق میں جو جہاں سے کمائیاں کرتے ہیں مسلم ملکوں سے، وہ 100 نوالے اگر وہ کما کے لے جاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اور اس میں سے 100 نوالے وہ ہمیں مارنے والوں کے لیے لے جاتے ہیں، اور ایک نوالا اگر وہ کسی اسکیم کے مطابق ہمیں کھلا دیں تو ہم کھلانے والے کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں مینیجرز کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی ایسا نہیں ہے. ورنہ آپ نے جو جذبہ دیکھا ہے، کروڑوں لوگ اس وقت چل رہے ہوتے فلسطین کی طرف اگر زمانہ ہوتا سلطنت عثمانیہ والا یا اس سے کچھ پچھلے والا. دوسری طرف دنیا بھی جاگ پڑی ہے. دنیا کس طرح سے جاگی ہے کہ غزہ اور فلسطین کے شہداء کے ساتھ آپ دیکھیے گا کس درجے کا احتجاج امریکہ کے وہ لوگ جنہوں نے خود مسلمان مارے، خواتین کو بے آبرو کیا، ہماری سرزمینوں پر چڑھ دوڑے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے جا کے جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا تھا تیل کی کنوؤں کی حفاظت کے لیے. جمہوریت والا جھوٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی بڑی تباہی والے بام کسی جگہ سے برآمد نہیں ہوئے تھے. سب جھوٹ بول کے ہمیں استعمال کیا گیا. اور وہ تمغے اور وہ پھیتیاں جن کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ کس طرح اٹھا کے حقارت کے ساتھ جو ان کو لڑائی کے عوض دی گئی تھی وہ کس طرح مار رہے ہیں. یہ تاریخ گواہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ قوم کتنی بہادر کیوں نہ ہو، جب تک اس کا لیڈر بہادر نہیں ہوگا قوم کی بہادری ہائی جیک ہو جاتی ہے. میں نرم ترین لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے مسلم امہ میں سب کو مخاطب کر کے اور پاکستان میں بھی سب کو مخاطب کر کے، کیونکہ پاکستانیوں کو 2 جگہ بولنا پڑے گا. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں مسلم امہ کو کہ آواز اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ، بیڑا اٹھاؤ، جنازے اٹھانا بند کرو. بچوں کے جنازے، بے بسوں کے جنازے، معصوموں کے جنازے، بے گناہوں کے جنازے. میں نے آپ کو کہا کہ کچھ آوازیں پاکستان کے اندر جن چیزوں کا سبق دیا جا رہا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خواہ یہ جنگ چھیڑ دی گئی ہے. یہ 75 سال کا قبضہ ان کو نظر نہیں آ رہا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خواہ نہیں ہوئی. روز مارے جا رہے تھے فلسطینی. اور ابھی ایک ویڈیو میں ایک جو وار ویٹرن امریکہ کا، اس نے بتایا اپنا تجربہ کہ کس طرح سے مارے جا رہے تھے. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ صلح صفائی سے کچھ کریں. صلح صفائی کر کے دیکھ لی عربوں نے، کوئی درجن ممالک نے ان کو رسائی دی اپنے تک. اب وہ سارے کھڑے ہو رہے ہیں، اب وہ سارے پچھتا رہے ہیں یہ کیوں ہم نے رسائی دی تھی. اور خاص طور پہ جو مرزوق علی الغنائم ہے، انہوں نے ایک تقریر کی ہے. تقریر میں جو ابراہم اکارڈ امریکہ نے کہا تھا کہ دس از ڈیل آف دی سینچری، اس کو انہوں نے کہا کہ میں اس کو تاریخ کے
کوڑے دان میں پھینکتا ہوں جو اس کی اصلی جگہ ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یہ ینگ لڑکا ہے, نوجوان آدمی ہے, 30-35 کا ہوگا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ذرا دیکھیے گا کہ مرزوق علی نے کیا کیا. نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ. ایک طرف ساری دنیا کے بم ہیں, کوئی تقریباً 5 سے 6 ایٹم بم اتنی تباہی کر سکتے ہیں جتنی غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی پہ بم پھینکے گئے. اس کے باوجود غزہ کی جنگ جاری ہے, غزہ کے مجاہد کھڑے ہیں, غزہ کے غازی لڑ رہے ہیں, غزہ کے بچے باہمت, غزہ کی مائیں سلام کے قابل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی لمبے عرصے تک وہاں تک محدود نہیں رہے گی. اس کے سائے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جنگ اچھی نہیں ہوتی, لیکن بزدلی سب سے بری ہوتی ہے, بے ہمتی سب سے خوفناک ہوتی ہے, اور ڈر جانا سب سے ذلت آمیز ہوتا ہے. اس سے بہتر ہوتا ہے کاز حق کا ہے, راستہ سچ کا ہے تو مر جانا. اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو فتح نصیب کرے, فلسطینیوں کو ان کا اپنا وطن نصیب ہو, اور ہمیں قبلہ اول جلد از جلد نصیب ہو. اب آئیے آج کے دوسرے موضوع کی طرف. آپ کو مریم نواز کی ایک تقریر یاد ہوگی, اس نے بار بار کی وہ تقریر مختلف جگہ کے اوپر جا کے. اس نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے عمران خان کو گرفتار کرو, گرفتار ہو گئے عمران. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو, جیل چلے گئے عمران خان. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو سزا دو, سزا یاب ہوئے عمران خان. پھر کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران کو قید تنہائی میں رکھو, یعنی وہ حال کرو وہ جو سارا ہزیان بکا گیا, وہ ریکارڈ کے اوپر ہے, آپ ذرا نکال کے دیکھ سکتے ہیں, نون لیگ کی طرف سے جو بکا گیا سارا, وہ سارا ہو گیا. اب کس چیز کا خوف ہے کہ الیکشن سے پہلے کی سازش میں آج تشتز بام کرنا چاہتا ہوں آج آپ سب کے, پوری قوم کے سامنے, کہ پچھلے 4 دن یہ انتہائی قابل بھروسہ ذرائع نے مجھے بتایا, پچھلے 4 دن 4 کا ایک ٹولہ ہے جو نون لیگ کے ملازم گھریلو ماسیاں ٹائپ ان کا کردار رہا ہے, وہ بیوروکریٹس ہیں جو اس وقت شامل ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں. انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں, اس میں پٹواری, گرداور, قانون گو, نائب تحصیلدار, اس لیول کے لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں, ان لسٹوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں, جو نون لیگ کے یا رشتہ دار ہیں یا ان کے گھریلو ملازم ٹائپ کا. انہوں نے کسی جگہ ان کی اتنی لمبی سٹریک ہے حکومتوں کی, ان کو ہر دفعہ مل جاتا ہے, بلا کے اقتدار ان کی جولی میں ڈالا جاتا ہے. اس دفعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز, آپ بے فکر رہیے. تو ان کی فہرست بنا کے الیکشن کمیشن کے حوالے کی جائے گی, اور الیکشن کمیشن سے کہا جائے گا کہ ان میں سے آپ لگائیں جناب, پہلے ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لگائیں, پھر آپ لگائیں آر او ریٹرننگ آفیسر, پھر آپ لگائیں اے آر او جس کا مطلب ہے اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر. اس کے حوالے سے ہم لیگل سٹیپ بھی لے رہے ہیں منڈے ٹیوزڈے کو. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کا خوف ہے. آپ غور کیجیے گا, تھوڑا غور سے سنیے گا. یہ عام آدمی کا باشعور ہو جانا, ووٹر کا باشعور ہو جانا, اور جاگتے ہوئے ووٹر کی نشانی ہے کہ جس معاشرے میں بھی عام آدمی باشعور ہو جاتا ہے, وہاں کی اشرافیہ اس شعور کے عام ہونے کو اپنے لیے اور اپنے نظام کے لیے موت کا پیغام سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس شعور کو کہیں جرم سمجھا جاتا ہے اور کہیں جمہوریت کے نام پہ گالی سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں یہ شعور جاگ چکا ہے, اور یہ 3 اس کے حصے ہیں. ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی, اس کے ساتھ میں دوسری بات جوڑتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں, خواتینوں, حضرات, پاکستانی لڑکوں اور لڑکیوں, جو تازہ ووٹنگ لسٹیں آئی ہیں ان میں 70%, ہر 100 میں سے 70 ووٹ جو ہیں 18 سال کی عمر سے لے کے 39 ایئرس تک, لیس دین 40 والے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آپ نے بدلہ لینا ہے. بدلہ کس طرح سے لینا ہے؟ پرچی سے لینا ہے. بدلہ کس طرح سے لینا ہے؟ ووٹ سے لینا ہے. کس چیز کا لینا ہے؟ مظالم کا لینا ہے. گیس بم, بجلی بم, مہنگائی بم, وہ جس نے برباد کر دی ہماری بستیاں. کسان رول گیا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کسان کی آواز بنے, میں لکھ بھی رہا ہوں, اس پہ بول بھی رہا ہوں. دکاندار رول گیا ہے. لاہور میں دکانوں کو بند کرانے کے لیے زبردستی مارا ہے پکڑ کے. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کو آپ مت بھولیں, تیاری رکھیں, اپنے ذرائع سے, اپنے وسائل سے, کسی کا انتظار نہ کریں, قدم اٹھائیں, جنازے اٹھانا بند کریں, اور 8 فروری کو سیاسی جنازے نکال دیں, سیاسی لٹیروں کے اور پکے کے ڈاکوؤں کے. دوسرا,
پاکستان میں امریکی دھمکی ایک قومی راز بن گئی ہے، اور اس دھمکی سے اپنی قوم کو آگاہ کرنا یہ غداری ہو گئی ہے. یہ ٹرائل ہو رہا ہے جس کو سائفر ٹرائل کہتے ہیں عمران خان کا. وہ اس قدر بے وقت ٹرائل ہے، لیکن اس پہ زور لگایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکالے. اور پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول کچھ دن سے میں آخری بات کرنے لگا ہوں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ جو پہلے کہتے تھے لفافہ لفافی، اب کہتے ہیں شاپر اور بڑا شاپر ان کو، اور ٹوکری اور بڑا ٹوکرا، یہ سارے لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو بتایا جائے کہ آپ کی بیگم گرفتار ہو سکتی ہے، عمران خان تک پیغام پہنچایا جائے. آپ دیکھ لینا میڈیا ان کا نکال کے، وہ جو خاص ہیں ڈولچی اور تبلچی، وہ کہ آپ کی بہنوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں وہ ہم سے کر بھی چکے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے میں عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، حقیقی آزادی ملک کے لوگوں کے لیے لوں گا، اور کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس اور خود مختاری اس وطن کو دلواؤں گا. اس کاز کے لیے یاد رکھیے 8 فروری کا دن مخصوص ہو گیا ہے. کسی قیمت کے اوپر بھی مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا، میں بیرون ملک کے پاکستانیوں سے میری خاص محبت ہے، نسبت ہے، ان کے لیے 2 قوانین بھی ہم نے بنائے تھے. اس نظام میں ان کو ہم نے حصہ دیا تھا. ایک جگہ رہتی تھی ڈائریکٹلی ان کو لانے کی، اس پہ بھی کام ہو رہا تھا، لیکن نظام لپیٹ دیا گیا. یہ اس کا بھی بدلہ آپ نے لینا ہے. آپ کہتے ہیں ہم کیسے آئیں؟ آپ 15 جنوری کے بعد آنا شروع کر دیں. جہاں جہاں آپ کا ووٹ ہے عزیزوں سے پوچھ لیں، اس شہر میں جائیں، شہر میں رہیں، ووٹ ڈالیں. ایک ووٹ بھی مس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز پھر آئے گا، وہی آئے گا، لوٹ کے آئے گا، لیکن قدم اٹھائیں. پاکستان زندہ باد.